اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجلس اتحاد المسلمین کے معزز صدر و معتمدین و اراکین، محبان مجلس اتحاد المسلمین، اراکین اسمبلی، اراکین رکن قانون ساز کونسل، اراکین بلدیہ اور امیدوار مجلس اتحاد المسلمین قانون ساز کونسل تلنگانہ، میں اپنی جانب سے مجلس اتحاد المسلمین کے آج مجلس اتحاد المسلمین کے 61واں احیاء کے دن آپ تمام کو مبارکباد دیتا ہوں، اور ایک سیاسی جماعت کے لیے یقیناً آج کا ایک دن ایک تاریخی دن ہوئے۔ آج ہم یہاں پر ہمارے مرکزی دفتر پر مجلس کے ہیڈ کوارٹر پر جمع ہو کر اپنی جماعت کے پرچم کو لہرا کر ہم کیا پیغام دینا چاہتے ہیں، اور آج کا یہ دن ہم کو کس چیز کی یاد دلاتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، 61 سال پہلے مجلس اتحاد المسلمین کا احیاء ہوا، ملک آزاد ہوا، انگریزوں کی غلامی سے ہم کو چھٹکارا ملا، سرزمین حیدرآباد کی ایک مخصوص تاریخ ہے، بلکہ سرزمین دکن کی ایک منفرد تاریخ ہے۔ پولیس ایکشن ہوا، اس سے کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ پنڈت سندر لال کی رپورٹ آج بھی دلی کے نہرو میموریل میں موجود ہے۔ اس پرآشوب دور کے بعد جب مجلس اتحاد المسلمین کے احیاء کی ذمہ داری فخر ملت علیہ الرحمہ عبدالواحد اویسی صاحب کو دی گئی، تو فخر ملت عبدالواحد اویسی نے بڑے ہی بردباری کے ساتھ، بہادری کے ساتھ اور حکمت عملی کے ساتھ مجلس اتحاد المسلمین کے اس کارواں کو لے کر آگے بڑھے، اور یقیناً جہاں پر اللہ نے عبدالواحد اویسی کو ذمہ داری دی، تو ہم آج کے اس تاریخی اور مبارک دن عبدالواحد اویسی فخر ملت علیہ الرحمہ کے ساتھ جو سینئر مجلسی اراکین تھے، ہم ان کی بھی قربانیوں کو نہیں بھول سکتے۔ 61 سال پہلے مجلس اتحاد المسلمین کے پاس دارالسلام نہیں تھا۔ 61 سال پہلے مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین بلدیہ کے پاس موٹر سائیکل چھوڑیے سائیکل تک بھی نہیں تھی۔ 61 سال پہلے مجلس اتحاد المسلمین کے پاس یہ تعلیمی ادارے نہیں تھے۔ 61 سال پہلے مجلس اتحاد المسلمین کے پاس اسرا اور اویسی ہاسپٹل نہیں تھا۔ 61 سال پہلے مجلس اتحاد المسلمین کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ تو کیا تھا مجلس اتحاد المسلمین کے پاس؟ کچھ بھی کہے گا، الزام لگائے گا، فکر مت کرو، میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ مجلس کا جلسہ ہے، عوامی جلسہ نہیں ہے۔ میں اپنے جماعت کے رفقاؤں کے درمیان میں کھڑے ہو کر میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اگر میری بات غلط ہے تو مجھے ٹوک دو۔ کیا پچھلے 4.5 سال میں
اگر سب سے زیادہ ہندوستان میں کسی پر الزامات لگائے گئے تو تمہارے صدر پر لگائے گئے. میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں. کیا کیا الزام نہیں لگائے گئے؟ میرا جرم کیا تھا؟ میں نے کیا ایسا کام کیا جو 61 سال پہلے جو لوگ جن کا غرور اور تکبر، جن کی طاقت ہمالیہ سے بڑی تھی، آج وہ لوگ آج بھی شامل ہیں، آج بھی موجود ہیں. ان کو بڑی تکلیف ہوئی جب مجلس اتحاد المسلمین نے عبد الواحد اویسی کے اس پیغام کو لے کر مہاراشٹر میں گئے. شوکت ہمارے اتر پردیش کے صدر موجود ہیں. ہم نے اتر پردیش میں اپنی جماعت کو قائم کیا. طوفان کھڑا ہو گیا کہ کیا کر رہے ہیں لوگ، یہاں کیوں آئے لوگ. ایک قسم کے الزام مجھ پر لگائے گئے، گندی زبان کا استعمال کیا گیا. سرزمین حیدرآباد کے بسنے والوں کی توہین کی گئی. کہا گیا کہ دیکھو یہ حیدرآباد کی بریانی ہے، یہ فلاں ہے، یہ شیروانی ہے، ووٹ کاٹنے کے لیے آیا ہے. کیا کیا الزام نہیں لگائے. مگر الحمدللہ اللہ نے ہم کو ثابت قدم رکھا، اس کو ادا کریں گے. مسٹر نائیڈو، آئی ول بی ڈیفینیٹلی کمنگ. اب وہاں پر شروع ہو گیا، یہاں پر شروع ہو گیا. نہیں، ان دونوں اگر جیت کے وہاں چلے گئے تو ارے بھائی میری زندگی کا بھروسہ نہیں، میں صبح تک زندہ رہوں گا یا نہیں رہوں گا، آپ کس بات کی گارنٹی دے رہے؟ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کانگریس 120 سیٹ لائے گی؟ لا لو 120 سیٹ، آپ گیم ختم. 150 لا لو، آپ کی ٹرافی کر لو نا. نہیں، آپ 150 نے 120 نہیں لائیں گے. نہ انہوں کہاں جا رہے، انہوں کہاں جا رہے. ارے آپ لاؤ اور پھر آپ کا ہے پورا. مگر آپ لاتے. اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے، جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے.